آیت نمبر 34 پارہ نمبر 22 سورہ سبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو اہل مکہ نے آپ کا انکار کیا ہے، یہ صرف انہی کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جس کسی بستی اور شہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، تو وہاں کے جو مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان انبیاء کے لائے ہوئے دین کا انکار کیا اور باقاعدہ واضح طور پہ کہا کہ جو دین تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تم سے مال اور اولاد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ راضی ہے، لہٰذا جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و متاع زیادہ ہے، اسی طرح آخرت میں ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تمہارے پاس تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ تمہارا ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس طرح کے وہ ظالم انبیاء اور انبیاء کو ماننے والے لوگوں سے کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے جواب دیا کہ ان سے آپ کہہ دیں کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی کے لیے رزق کا زیادہ ہونا یہ اس کے مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور رزق و دولت کا کم ہونا یہ اس کے مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ باقی آخرت کا معاملہ جو وہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہے کہ جس سے راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازیں گے، جس سے ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ یہ جو دنیا میں تمہارے مال و متاع ہیں اور تمہاری اولاد ہے جس کے بارے میں تمہیں بڑا فخر ہے، فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی، اللہ کا مقرب ہونے کی یہ دلیل اور علامت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مال اور اولاد تو پہلے بڑے بڑے جو کفار گزرے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا اللہ کا مخالف گردانتے تھے اور تھے بھی تھے، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے والے تھے، مال تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کیا ہے، پکڑا ہے، تو پھر ان کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر کے، اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہے بدنی عبادت، بدنی عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری ہے مالی عبادت، تو مالی عبادت میں اللہ نے اجر زیادہ رکھا ہے۔ بدنی میں جو ہے نا وہ کم از کم 10 گنا ہے، اور مالی تو شروع ہی 700 گنا سے ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دگنا رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اور پھر اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یعنی مال کو اللہ کا قرب کا ذریعہ بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا جزا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو اعلیٰ قسم کے بالا خانے اور اعلیٰ قسم کے جو ہے نا وہ آسائشیں عطا فرمایا نا۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا۔ یہ نذیر نبی کی صفت ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سناتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، اس لیے نذیر یہ انبیاء کی صفت ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈر سنانے والا، الا قال، مگر یہ کہ کہا، مترفوہا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، پیسے والے لوگوں نے، مالداروں نے، انا، بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ، ارسلتم بھی، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے۔
کہ بڑے مالدار قسم کے لوگوں نے یہی کہا ہے انبیاء سے کہ آپ کو جو تم دین لے کر آئے ہیں اس کو نہیں مانو، ہم اس دین کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ہے، نحن، ہم، اکثر و زیادہ ہیں، اموالا، مال کے اعتبار سے بھی، و اولادا، اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، ہم تو کامیاب ہیں۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ تھا، اس کے بیٹے بھی کافی سارے تھے اور خود بھی بڑا طاقتور توانا تھا، بیٹوں میں بیٹھا اس طرح لگتا تھا جس طرح بھائی ہے، اور پھر اس کے پاس مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا۔ مدینہ مکہ مکرمہ کی ہر مارکیٹ میں ہر جگہ پہ اس کی دکان ہے اور اس کا ساز و سامان تھا، اور یہ کہتا تھا بھائی میں اللہ کا بڑا مقبول ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ یعنی ناکام ترین انسان ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تو وقالو، کہا انہوں نے، نحن، ہم، اکثر و زیادہ ہیں، اموالا، مال کے اعتبار سے بھی، و اولاد، اور اولاد کے اعتبار سے بھی، یعنی دنیا میں ہمارے پاس مال و اولاد بہت ہے، اور یہ علامت ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی کہا نا، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بمعذبین، عذاب دیے جانے والے، کہ ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا آخرت میں۔ عذاب اگر دیا جانا ہوتا تو یہاں دنیا میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ قل ان ربی یبسط الرزق، یہ جواب دیا، قل کہہ دیجئے، ان بے شک ربی، میرا رب، یبسط، پھیلاتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا ہے، دنیا کے نظام چلانے کے لیے کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ وجہ یہ کہ سارے مالدار ہو جائیں تو مزدور کہاں سے لائیں گے؟ گھروں میں کام کرنے والیاں اور کام کرنے والے مزدور اور نوکر، ڈرائیور، اور یہ مستری اور راجگیر، یہ کہاں سے آئیں گے؟ کہ سب کے پاس مال ہوگا تو کون کام کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا کہ کسی کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا، اس کے پاس فیکٹری کا مالک ہے، کسی نے اپنی شاپ یا ڈپارٹمنٹ سٹور بنایا، اس پہ سینکڑوں لڑکے کام کر رہے ہیں، اور کسی کو جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ مال دے دیا، اس کے ماتحت جو ہے وہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے رب جلال نے، اب ظاہر ہے ایک آدمی کی فیکٹری ہے، کام کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس میں کیا بنے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا کہ کسی کو جو ہے نا وہ جنرل مینیجر بن گیا، اس کے پاس زیادہ تعلیم ہے، کوئی جو ہے وہ فور مین بن گیا، کوئی مزدور بن گیا، اس طرح دنیا کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ دنیا کا کام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق میں فرق رکھا ہے۔ یہاں رزق میں کمی زیادتی کوئی کسی کے مقبول اور اللہ کے ہاں مردود ہونے کی علامت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ، لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے مال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہیں ہے تمہاری اولاد، بِالَّتِي، وہ، تُقَرِّبُكُمْ، جو تمہیں نزدیک کر دے، عندنا، ہمارے، زلفیٰ، درجے کے اعتبار سے، کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال اور اولاد یہ ہمیں درجے کے اعتبار سے ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا۔ مال اولاد اللہ کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا الا، مگر، من، وہ شخص، آمنہ، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور دیگر بھی نیک اعمال کیے، تو فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، جزاء الضعف، بدلہ ہے دگنا۔ اب دگنا کتنا ہے یہ اللہ کی شان کے مطابق، کم از کم 700 گنا سے شروع ہوتا ہے مالی نیکی کا بدلہ، اور عام نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور کم از کم جو بدنی نیکی ہے اس کا 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جتنا اخلاص ہے اس کو اتنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ فاولئک، بس وہی لوگ، لہم، ان کے لیے، جزاء الضعف، بدلہ ہے دگنا، بما عملوا، ان کے اعمال کے بدلے، وہم، اور وہ، فی الغرفات، جنت کے بالا خانوں کے اندر، کمروں کے اندر، غرفہ کہتے ہیں کمرے، بالا خانے، آمنون، امن کے ساتھ ہوں گے، کہ بڑے ہوادار، بڑے خوبصورت، بڑے بڑے کمرے ہوں گے، ان میں فرمایا بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے، کوئی نکالنے کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا جو ہے وہ کسی سے ڈر خوف بھی نہیں ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں
عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نقص نکالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے خلاف کام کرتے ہیں اور ایمان والوں کے خلاف کام کرتے ہیں، ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو جہنم کے عذاب میں حاضر کیا جائے گا اور وہاں ان کو جہنم کا سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا والذین، وہ لوگ یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی ہماری آیتوں اور ہمارے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک، وہی لوگ ہیں، فی العذاب، کے عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، کہ ان لوگوں کو عذاب کے اندر قیامت والے دن حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا عذاب۔ اور مزید آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کے مال و متاع پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، رزق کو اتنا رزق دیتے تھے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب بھی ہمارے ملک پاکستان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں، کتنی ہے کتنی نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے رزق اتنا تنگ ہے، 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک طریقہ کار ہے دنیا کے اعتبار سے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اگر اس کو مال مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس پہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اگر تنگ دست ہے، اللہ پہ شکوہ نہ کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بڑا اجر رکھا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے اور ایک دنیا میں۔ آخرت والا تو پہلے بیان ہوا اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بیان ہوتا رہا ہے، تو یہاں دنیا والا بیان کر دیا کہ فَوَا يُخْلِفُهُ، کہ اللہ اس کا نیول بدل دے گا۔ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے دنیا میں مال دے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال کم ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اس کو زیادہ مال دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کریں گے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ مال میرا دینے سے کم ہو جائے گا، دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ دینے سے بڑھے گا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالی ہیں، ان سے کہا تھا کہ اسماء اپنے ہاتھ کو باندھ کے روک کے نہیں رکھنا، فرمایا آپ اپنے ہاتھ کو کھول کے رکھنا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے تاکہ اللہ بھی آپ پہ خرچ کرے۔ اگر اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو آپ کو رزق دیتے ہیں وہ روک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو شخص تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے اس کو اور مال دے اور اس کے مال میں اضافہ کر دے، اور جو بخیل ہے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، یعنی اللہ کا حق جو ہے نا وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اتنا بخیل ہے، تو اس کے بارے میں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آفات میں، مختلف حالات میں اس کے مال کو وقتاً فوقتاً ضائع کرتے رہتے ہیں اور ضائع ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور پاکیزہ مال جو ہے وہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ مال بڑھتا بھی رہتا ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ربی، میرا رب، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز سے، وَمَا أَنفَقْتُمْ من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے، یعنی چاہے وہ مال ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے، یعنی پیسے ہیں یا کوئی اجناس میں سے ہے، اور میں کسی بھی چیز میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، بس اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ بنائے گا، یعنی اس کا نعمت بدل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اور مال دے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مشرکین کو جب اپنے سامنے کھڑا کریں گے
اور مشرکین اور اسی طرح جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے۔ اور پھر خاص طور پہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا فرشتوں کے بارے میں نظریہ تھا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہ جو لات، منات، عزیٰ، ہبل وغیرہ یہ بت بنائے ہوئے تھے یہ شخصیات کے بت تھے۔ ہبل آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا تھا، اور اسی طرح کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے، اور اسی طرح فرشتوں کے انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہوئی تھی اور ان کے وہ پوجا کرتے تھے۔ اصل یعنی وہ تو صرف استحضار کے لیے تھا، پوجا ان شخصیات کی مقصود تھی، خاص طور پہ فرشتوں کو وہ زیادہ جو ہے نا وہ پوجتے تھے۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہارے معبود تھے؟ تو فرشتے کہیں گے سبحانک، یا اللہ آپ شرک سے پاک ہیں، ہم آپ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہم خود آپ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب جنوں کی عبادت کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، شیطان نے ان کو شرک پہ لگایا ہوا تھا۔ اور اسی طریقے سے عرب کے اندر کچھ ایسے قبائل بھی تھے، جس طرح بنو خزاعہ جو ہے یہ باقاعدہ جنات کی ہے وہ پوجا کرتے تھے، اور جنات کئی بار ان کے سامنے ظاہر بھی ہوتے تھے، اور وہ پھر یہ کہتے تھے جی یہ جو جنات جو ہے نا یہ فرشتے، ان کو یعنی فرشتے سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ عیسائیوں کا نظریہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، بلکہ یہودی تو یہاں تک بھی کہتے تھے نا کہ ہم سارے اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا جی ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے۔ تو قیامت والے دن یعنی جن کے سہارے یہ دنیا کی زندگی گزارتے تھے کہ قیامت میں وہ ہمیں بچا لیں گے، تو وہ قیامت میں ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے کب کہا کہ ہماری پوجا کی جائے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ، جمع کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جمیعا سب کے سب کو، ثم پھر یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ یقول یہ غائب کا صیغہ ہے نا، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ فرمائے گا للملائکۃ، فرشتوں کو، اہؤلاء، کیا یہ لوگ ایاکم کانوا یعبدون، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، فرشتے جواب دیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، کس سے؟ شرک سے، کہ ظاہر ہے اگر یہ ہماری عبادت کرتے تھے تو ہمیں آپ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو آپ تو شرک سے پاک ہیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں، کارساز ہیں، من دونہم، ان کے سوا، یعنی آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر جنات پر ایمان رکھتے تھے، کہ جنات ہی انہیں آ کر کہانیاں سناتے تھے، اور جنات ہی ان کے سامنے لا کر گھڑی ہوئی باتیں پیش کرتے تھے، ملمہ کی ہوئی، اور یہ انہی کو مانتے تھے۔ اور جنات جو ہے نا وہ جو جب فرشتے آپس میں کوئی باتوں کا تکرار کرتے تھے، وہاں سے کوئی باتیں چرا کر یہ کائنوں کو بتاتے تھے، اور کائن پھر ان کو بتاتے تھے۔ یہ فرمایا ان پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کی عبادت کرتے تھے، بہت سارے شخصیات کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، لیکن پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لا یملکو، نہیں مالک ہوگا، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، نفعا، نہ نفع کا، ولا ضرا، اور نہ نقصان کا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکے گا۔ اس دن جن کے بارے میں دنیا میں ان کا نظریہ تھا کہ وہ ہمیں فائدہ دیں گے، بچا لیں گے، فرمایا نہیں بچا سکتے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے ہمارا شرک ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ڈنڈی مارتے ہیں مشرک۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا یا دنیا میں کسی بھی طرح کسی پہ ظلم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو جہنم کا عذاب،
التی وہ کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہ عذاب ہے، لہذا آپ اس کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب اللہ تعالیٰ مشرکین کی حالت بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کی یہ حالت تھی دنیا میں کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر ہماری آیتیں جو اتاری ہوئی ہیں وہ تلاوت کی جاتی، پڑھ کے سنائی جاتی، تو وہ یہ کہتے تھے بھئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، ان کی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہیں آیتیں سنا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے معجزات اترے، یا اسی طرح یہ قرآن مجید کی جو آیات اتری اس کے بارے میں باقاعدہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے واضح صریح، لہذا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کو وہ جادو قرار دیتے تھے، اور اسی طریقے سے جو معجزات ہیں ان کو بھی جادو کا کرشمہ قرار دیتے تھے، اور دنیا میں جو ہے نا وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن کل قیامت والے دن پھر جب احتساب ہوگا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا نا وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی تھی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح، کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی تھیں یعنی قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، قالو وہ کہتے تھے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک ایسا شخص یریدو جو ارادہ کرتا ہے ان یصدکم یہ کہ تمہیں ہٹا دے عما اس سے کان یعبد آباؤکم جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی باپ دادا کی جو عبادت، باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، باپ دادا کا جو مذہب ہے یہ اس سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے۔ حالانکہ باپ دادا جو ہے وہ اگر گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو کم از کم انہیں عقل کرنی چاہیے تھی، لیکن وہی عقل کے اندھی تقلید۔ وقالو اور یہ کہتے تھے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکم جھوٹ مفترا گھڑا ہوا، کہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق کی حق کے لیے، لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا یعنی اللہ کے رسول آگے اور اسی طرح قرآن لے کر آگے، معجزات لے کر آگے، ان کے بارے میں کہا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر واضح جادو، مگر کیا جی واضح جادو۔ وما آتیتم من کتب یدرسونها اور وہ کہتے تھے نہیں وما آتیناہم ہاں اور نہیں دی ہم نے ان کو من کتب کوئی کتابیں یدرسونها جن کو پڑھتے، وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈر سنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے یعنی جو مکہ والے ہیں ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ پڑھتے، کہ آدم کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ والوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا بڑا عرصہ تک، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ ڈر سنائیں ان کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈر سنایا گیا، یعنی ان کے آباء و اجداد کی طرف انبیاء نہیں آئے، کافی عرصے تک نہیں آئے، اور یہ پہلے اسی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اسی فطرت پر تھے اور صحیح العقیدہ تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے باقاعدہ، لیکن ان میں سے ایک بدبخت شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عامر ابن لحی، وہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آیا، تاجر تجارت پیشہ تھا، اور یہاں سے ان علاقوں سے جو ہے نا وہ بت لے کر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ نظر ہی نہیں آتا، لہٰذا یہ ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ عرب کے اندر بت پرستی شروع کروائی، یعنی مکہ والوں کے اندر قریش کے اندر بت پرستی لانے والا سب سے پہلا شخص تھا عمر، اس کا نام تھا عامر ابن لحی، سب سے پہلے وہ لے کر آیا اور اس کے پیچھے پھر لگ گئے، اور آپ کو پتہ ہے گندگی پھیلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، ہمیشہ صفائی میں بڑی دیر لگتی ہے لیکن بدعقیدگی اور گندگی پھیلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پھر وہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے اس کو لیا اور یہاں تک کہ بہت کم لوگ بچے تھے جو فطرت پہ قائم رہے، باقی اکثر جو ہے وہ شرک کرنے لگے۔
اس لیے فرمایا کہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی کتابیں بھی نہیں آئیں جن کو وہ پڑھتے، اور آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی رسول بھی نہیں آیا، آپ ہی کتاب لے کر آئے ہو اور آپ ہی ان کی طرف رسول ہو، لہذا آپ کو ماننا چاہیے، اگر نہیں مانتے تو وہ ناکام ہے۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو، من کتب، کوئی کتابیں، یدرسونہا، جس کو وہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبلک، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو ہی ان کی طرف جو ہے وہ ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اب جو آپ کی بات مان لیں گے وہ کامیاب ہیں، جو اس حق کا انکار کریں گے وہ ناکام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔